السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ ٹائٹل دے کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کس چیز کے متعلق میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو میں آپ سے اپنی بات کروں گا آج تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے سلسلے میں، اور میں نے جہاں سے عربی تعلیم حاصل کی اس کے بارے میں تاثرات پیش کروں گا کہ میرے ارادے کیا تھے اور میں کیا پڑھنا چاہتا تھا۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، آپ ذرا سنیے گا، اور بہت اچھی ہے کہ جب میں عالمیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہی چل رہی تھی کہ میں جو ہے کہ عربی ادب جو کروں گا ندوہ سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے میں عربی ادب کروں گا، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں جاؤں اپنی فراغت کے بعد ندوہ جاؤں، ندوے سے، کیونکہ میرے شروع سے ندوے سے دلچسپی تھی اور میں ندوہ جانا چاہتا تھا۔ تو آخری سال چل رہا تھا، یہ بات میرے شروع سے تھی کہ میں ندوہ جاؤں گا، آخری سال چل رہا تھا جب میں دورہ حدیث شریف کے اندر آیا، میں نے اپنی تعلیم شروع کی دورہ حدیث کی، تو اچانک ایک جو ہے کہ سرپرائز آیا، یعنی ایک نعمت غیر مترقہ خدا کی طرف سے آئی، کیونکہ عربی ادب کے لیے وہاں پر جو ہے کہ بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو عربی ادب پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے، نحو بھی ہماری پکی رہتی ہے، صرف بھی ہماری پکی رہتی ہے، عبارت بھی ہماری پکی رہتی ہے، لیکن جو کہ عربی تکلم نہیں ہوتا ہم سے، عربی تکلم ہم سے نہیں ہو پاتا، اور ہم کرتے نہیں ہیں، اس ماحول میں ڈلتے نہیں ہیں، تو جس بنا پر ہماری عربی اچھی رہتی ہے، انشاء بھی اچھی رہتی ہے، لیکن عربی نہیں بول پاتے۔ تو اور سن بھی یہی رکھا تھا کہ ندوے کے اندر بہت اچھا عربی ماحول ہے، وہاں پر کہ ہے نا عربی اخبار پڑھے جاتے ہیں، اور لوگ ایک اچھا خاصا ماحول بنا کے رکھتے ہیں کہ جہاں دیکھو وہاں عربی میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ تو ذہن تھوڑا ڈپریشن میں تھا کہ میری عربی تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، تو کس اعتبار سے جو ہے کہ میں ندوے جاؤں گا، لیکن ندوے جانے کی پکی خواہش تھی، اور پورے دل سے جو ہے کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ندوے جاؤں، میرا داخلہ ہو وہاں پر۔ بس میرے ذہن میں یہ باتیں چلی رہی تھی کہ میں عربی میں کس طریقے سے ترقی حاصل کروں، تو اچانک نعمت خداوندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئی کہ دورہ حدیث شریف میں ہم پہنچے تو ایک معروف شخصیت حضرت مولانا حماد کریمی ندوی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ عربی سے واقفیت رکھتے ہیں اور جو لوگ عربی کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور مولانا حماد کریمی ندوی کی ذات سے واقف ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت کم عمر کے اندر بہت زیادہ ترقی حاصل کی، اور انہوں نے کئی کتابیں عربی کی جو ہے کہ تصنیف بھی کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، اور ہمیں بتایا، پورے مدرسے کے اندر اعلان ہوا کہ عربی 4 روم سے لے کے دورہ حدیث کے طلبہ کے لیے جو ہے کہ 1 مہینے کا عربی کورس رکھا جاتا ہے، جس میں جو ہے کہ عربی ماحول دیا جاتا ہے، اس میں عربی ہی بولنا پڑتی ہے۔ تو بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ چلیے، ویسے ارادہ بھی ہمارا ندوے جانے کا ہے، تو میں یہ سوچ کر نروس بھی ہوا کرتا تھا اور پریشان رہا کرتا تھا کہ کس اعتبار سے میرا ندوے میں داخلہ ہوگا۔ تو انہوں نے ٹیسٹ لیا عربی 4 روم سے اور دورہ حدیث کے بچوں تک کا، تو دورہ حدیث کے بچے میں بھی شامل تھا، اس میں بھی جو ہے کہ کامیاب رہا۔ تو جتنے بھی دورہ حدیث کے بچے تھے انہوں نے سب کو لیا، 7-8 لڑکے تھے ہم ساتھی، سب کو انہوں نے جو ہے کہ چن لیا، سب کا انتخاب ہو گیا، اور ہم جو ہے کہ عربی ادب کے لیے منڈیشور گئے۔ میں ندوے کے اندر جب آیا اس کے اندر بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا، میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہاں بھی داخلہ کراتے ٹائم پہ ایک ساتھی سے، دیوبند کے لڑکے سے ملا، طالب علم سے، تو ہم دونوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو۔ ہم بھٹکل پہنچے مدرسہ تنویر الاسلام منڈیشور کے اندر، تو وہاں پر بڑی خوشگوار چیز دیکھی، اور اچھا الگ ہی نظارہ بھٹکل کا۔ اور پھر جب ہمارا مدرسہ بالکل سمندر بیچ سے جو ہے کہ لگو ہوا تھا، کہ اس کی لہریں جب چلتی تھی سمندر بیچ پر، تو اس کی آواز جو ہے کہ اس کی جھنجھناہٹ لہروں کی جو ہے کہ ہم سب بچوں تک پہنچتی تھی، اور ہم جو ہے کہ بڑے متاثر ہوئے اس ماحول سے، کیونکہ بھٹکل جب ہم گئے تو ایسا لگا کہ اسلامی ماحول کے اندر آ گئے۔ وہاں پر ہماری مولانا الیاس صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، بھٹکلی جو ہے نا اسکول چلاتے ہیں APS کے نام سے، وہاں پر بھٹکل کے اندر ان کو اردو، انگلش، انگریزی اور ہندی، عربی سب تعلیم دی جاتی ہے اس مدرسوں کے اندر۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا، اور بڑے ہم متاثر ہوئے ان سے، ان کی ذات سے، کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم یہاں پر ہے نا کمیونٹی بنا کے رکھی ہے، یہاں پر نہ کوئی پولیس کا دخل ہے، نہ سیاست کا دخل ہے، یہ سب ہم آپس میں مل بانٹ کر کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جب وہاں کے ماحول سے ایسے متاثر ہوئے، جب ہم وہاں بھٹکل کے اندر پہنچے تو ہم نے ایسے بچی سے لے کے 7 سال کی بچی سے لے کے بڈھی تک 80 سال کی عورت تک کو ہم نے پردے میں پایا، اور جس راستے سے ہم نکلتے تھے بیچ کے لیے، تو وہاں پر غیر مسلم مچیارن عورتیں رہتی تھیں، وہ بھی ہمیں دیکھ کے پردہ کر لیتی تھیں، اتنا خوشگوار ماحول۔ اور جب ہماری الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں نا ہمارے معاملات کے اندر جو ہے کہ سیاست کو بھی دخل نہیں، پولیس کو بھی دخل نہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود 5 تنظیمیں بنا کے رکھی ہیں
کہ نکاح خوانی کی الگ تنظیمیں، لڑائی جھگڑوں کی الگ تنظیمیں، اور پھر تعلیم کی الگ تنظیمیں، معاشیت کی الگ تنظیمیں. اس طریقے سے انہوں نے 5 تنظیمیں گنائی. وہ کہ لگا ہم لوگ آپس میں جو ہے کہ مل بانٹ کے ہر معاملہ حل کرتے ہیں. تو بڑا اچھا لگا وہاں پر. اور پھر جب تعلیم شروع ہوئی تو تقریباً ہندوستان کے الگ الگ گوشوں سے جو ہے کہ جتنے بھی مدارس چلتے ہیں وہاں سب سے جو ہے کہ چنندہ لڑکے آئے تھے جو کسی نہ کسی اعتبار سے ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور وہاں پر لائے گئے. تو ہماری تعداد تقریباً 70 لوگوں کی بن گئی تھی. تو 70 بچے تھے جس میں ندوے کے بھی بچے تھے، کچھ دیوبند کے بھی بچے تھے، کچھ گجرات سے آئے تھے، کچھ بہار سے آئے تھے. تو چاروں اطراف سے آئے تھے، عقل کو تک کے آئے تھے. ہر بڑے مدرسے کے بچے وہاں پر پہنچے. اور جب ہماری تعلیم شروع ہوئی تو اللہ اکبر کہ بس ہماری زبان سے جو بھی نکلتا عربی نکلتا، جو بھی نکلتا عربی. ایسا ماحول بن گیا تھا خوشگوار، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت جلدی اب تو ادیب بن گئے، ندوے کے اندر بھی ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر اردو بولنے کی اجازت تھی نہیں. کیونکہ جہاں اردو بولنے جاتے تھے ویسے ہی جو ہے کہ ہم مسافر بن کے گئے تھے اتنے دور 1200 کلومیٹر سفر کر تو ہمیں وہاں پر رہنا پیسوں کی بھی تنگی تھی. تو وہاں پر پیسے جرمانہ رکھ دیا گیا تھا کہ کوئی اگر اردو بولتا پکڑا گیا تو اس پر اتنے روپے دنڈ لگے گا. تو ہم جو ہے کہ وہاں جرمانہ بھی ادا کرتے تھے. اور ہمیں خود ایک شوق لگ گیا تھا وہاں پر عربی بولنے کا. کہ ہم جہاں دیکھتے تھے 4 لڑکے بیٹھے ہیں وہ عربی میں گفتگو کر رہا، وہاں 5 لڑکے 2 لڑکے کھڑے ہیں تو عربی میں گفتگو کر رہا. جو بھی جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی ہندی کو اردو کو جو ہے کہ عربی میں کنورٹ کر دیتا تھا. جیسے ایک بچہ آیا اسی مدرسے کے منڈلیشور کے ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، وہ انہوں نے جو ہے کہ آیا اور ایک کے سر پہ خوبصورت ٹوپی دیکھی. اب اس کو جشن کی عربی نہیں معلوم ہوگی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کہ آپ کے سر پر یہ ٹوپی بہت جچ رہی ہے. تو اس نے وہیں کے وہیں کیا بولا، یا شیخ علی رأسک ھذا قلنسوۃ سوٹ. تو ایسا جملہ کہا، سب لوگ وہاں پر مسکرا دیے اور سب لوگوں نے ہنسا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عربی ماحول ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں نا تو ماشاءاللہ وہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو بہت ہی اچھا لگا ہم کو اس کے اندر. اور وہ مہینے کے اندر ہم نے ایسا لگا وہاں پر ایسی تمرینیں لکھوائی جاتی تھی کہ جب ہم ندوے کے اندر جب میں نے ٹیسٹ دیا تھا نا تو اتنے آسانی سے حل کر دیا تھا اس ٹیسٹ کو اور ذرا میں پاس ہو گیا تھا. لگ ہی نہ رہا تھا کہ میں، کیونکہ ہاں یہاں سے ابھی ہم نے صرف ہے نا چھوٹی تمرینیں انشائیں پڑھی تھی. تو وہاں پر جب ہم گئے تو ورودھی پارٹی اتنی تھی، اتنے ووٹ کاٹے گئے اور اتنے ووٹوں سے اس فریق نے دوسرے فریق کو ہرایا. یہ پوری ایک یعنی 3-4 سطر کی ایک مشق کرائی جاتی تھی. اور پھر عربی بولنا الگ اور یہاں پر لکھنا الگ، انشاء الگ. اور وہاں پر جو ہے کہ خطبے بھی دیے جاتے تھے کہ عربی کے اندر جو ہے کہ مسابقہ کے ہر ہفتے جو ہے کہ آپ کو ہے نا 1 مہینے کے تھا تو 4 خطبے دیے گئے تھے کہ آپ بڑے اپنی طرف سے بنا کے 4 خطبے پیش کریں. اور وہ مسابقہ ہوتا تھا ہر جمعرات کو. تو وہاں پر یہ بھی ایک خصوصیت کہ جو لوگ نہیں کر پاتے تھے، جو کچھ کمزور بھی ہوتے تھے میری طرح، تو جو نہیں کر پاتے تھے ان کو یہ موقع دے دیا گیا. یہ نہیں کہ آپ کو تقریر نہیں کرنی ہے، اب آپ یاد نہیں کر پائے یا آپ نہیں لکھ پائے تو یہ نہیں چلتا تھا وہاں بانا. وہ کہتے تھے آپ کچھ بھی لو یا دوسرے کی کاپی لو جس نے لکھی دیکھ کر تقریر کرو. اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور لوگوں کی بھی ہمت افزائی ہوتی تھی. اور وہاں پر آنے کے بعد جو ماشاءاللہ جو لوگ خرچ کر کے گئے تھے تو جب وہاں سے روانگی واپس ہوئی تو وہاں ہر ایک کو جو ہے کہ 1,000 روپے وظیفہ بھی ملا تھا. یہ جو ہے کہ ان بچوں کے انہوں نے اتنی ایموشنل بات کہی تھی اور بالکل سب بچوں کے دل پہ لگی تھی کہ آپ تو اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں، آپ تو اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہیں. بس یہ ہے کہ جو کرایہ بھاڑا لگا کے آتا ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. تو 1,000 ہر بچے کو دیے گئے تھے اس ٹائم پر. تو یہ کافی آسانی ہو گئی تھی بچوں کو کرائے میں، کیونکہ بڑے دور سے لوگ سفر کر کے آئے تھے. تو وہاں پر ہم صبح جو ہے کہ بیچ کے اندر بھی جاتے تھے. بیچ کے اندر گئے، مطلب سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر صبح وہ سمندر کی خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں اور ایک الگ ہی موسم ہے. وہاں پر ہم لوگ عربی گفتگو کر رہے ہیں. غیر مسلم جو کہ جوگنگ کے لیے آتے تھے، اپنی وہ ہارڈ ورکنگ کے لیے وہاں پر دیکھتے تھے اور ایک ایسی مسکراہٹ دیتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے، ایسی مسکراہٹ ملنا، وہ ہم میں بیٹھ جاتے تھے، ہم انہوں میں گھل جاتے تھے. اور ایک طرف سے وہ بھی بڑے متاثر ہوتے تھے ہم لوگوں کے ماحول سے، کیونکہ ہم لوگ صرف عربی بولے کہ وہ دیکھتے تھے کہتے تھے ہاں یہ طالب علم ہے. اور وہاں پر جو کہ شافیت مسلک تھا تو وہاں پر جو ہے کہ اثر بہت جلدی ہو جاتی تھی کہ یہاں زور ختم ہوئی نہیں کہ عصر کا ٹائم تقریباً جیسے گرمیوں کا موسم چل رہا تھا تو عصر وہاں پر 4 بجے 3:30 بجے ہوا کرتی تھی. تو بہت جلدی عصر ہو جایا کرتی تھی وہاں پر. تو ہم عصر وار بھی پڑھا کرتے تھے. تو وہاں پر ٹائمنگ پڑھنا ہی پڑھنا تھا آپ کو کہ ہے نا، آپ صبح اٹھے تو وہاں پر فجر بعد پڑھنے بیٹھو، پھر اس کے بعد تھوڑا ناشتے کے لیے وقفہ دیا اور آدھا گھنٹہ آرام کے لیے، پھر صبح پڑھنے بیٹھو، پھر صبح سے ہے نا زہر تک، پھر زہر سے تھوڑا آدھا گھنٹہ آپ کی ضروریات سے فارغ ہو اور پھر پڑھنے بیٹھو. پھر اس کے بعد عصر کے بعد پھر مشق، پھر مغرب بعد پھر مشق. اور عشاء بعد بھی سونے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خطبے میں مشق کریں، لکھائی میں مشق کریں، تمرینیں بنائیں، کیونکہ بہت کام دے دیا جاتا تھا. اور 4 استاد تھے ماشاءاللہ عربی کے لیے. ہمارے حماد صاحب بھی تھے، اس کے اندر مولانا اسامہ صاحب تھے، مولانا عبدالقادر صاحب تھے اور ایک اور استاد تھے جن کا نام مجھے ذہن میں نہیں رہا کیونکہ 2017 کی بات ہے.
تو میں یہ سب پڑھ کس وجہ سے رہا تھا، وہاں سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اگر آپ لوگ بھی جو ہے کہ وہاں پر جانا چاہتے ہیں، عربی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں 1 مہینے کے لیے، کیونکہ وہ 5واں تھا، 6ٹھا جو ہے کہ گجرات کے اندر رکھا گیا صوبہ. تو ابھی وہ منڈیشور کے اندر جو ہے کہ شیخ صاحب وہاں یعنی مولانا حماد صاحب جو ہے کہ مقیم ہے. اگر آپ لوگ بھی جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن انہوں نے کلاسز شروع کر دی ہیں. میں ان کا نمبر دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیجیے، ان کا نمبر ہے یہ، اور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی، اور پھر جس اعتبار سے بھی کورس ہے ان سے معلومات حاصل کر لیجیے گا. یہ بہت اچھی چیز. پھر جب میں ندوے کے لیے محنت کر رہا تھا، اب ندوے کے اندر واقعہ یہ ہوا، جب میں ندوے کے اندر آیا تو ندوے کے اندر میں نے جو کہ اولیاء اولا ادب کے لیے وہاں پر مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ 4 سال کا باہر سے آنے والوں کے لیے 4 سال کا کورس کرواتے ہیں. تب میں نے کہ میں 2 سال کا کروں گا، اکیلا ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف ندووں کے لیے بچوں کے لیے خاصیت ہے باہر سے آنے. میں نے کہ نہیں، میں انشاءاللہ وہیں کروں گا. لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں گیا اور میں نے اولیاء اولا ادب کا امتحان دیا 2 سال کے لیے، تو میں وہاں پر کامیاب ہو گیا. تو اب ندوے سے بچے، وہ دیوبند کا جو بچہ تھا اس سے جو ملاقات ہوئی، تو وہاں پر ہوا یہ کہ میں نے ان سے کہا آپ نے کہا کہ ایگزام دیے؟ کہ میں نے عالیہ ثانیہ کے ایگزام دیے، 2 سال کا میں کورس کروں. کہ میں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا 4 سال کا ہو گیا، 2 سال کا تو اولیاء اولا کے لیے. کہ نہیں، آپ نے غلط دے دیا. تو یہاں پر ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو مجھے تو معلوم تھا، لیکن بالکل 100% جو ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا اس بات پر کہ نا اولیاء اولا اور اولیاء ثانیہ بڑی کلاسیں ہیں. تو اب اس نے کہا نہیں، آپ نے غلط دے دیا، بلکہ عالیہ ثالثہ عالیہ رابعہ ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو اب میرا جو ہے کہ ایک دم چہرہ لٹک گیا، کیونکہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے کہ میں نے وہ ایگزام پیپر حاصل کیے تھے، وہ بہت محنت داخلے کے لیے کی تھی. 1 ہفتے سے میں وہاں پر بھٹک رہا، تو میرا چہرہ اس سے لٹک گیا. اب جو میرے ساتھی تھے، میں انہیں معلوم تھا، تو جو بچپنے کے اندر ہے نا جو کہ چلتی ہے نا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، یہاں کچھ بھی پڑھائی نہیں، وہاں اتنی اچھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ ساتھی پہلے ہی ہم لوگوں کی بات چیت ہو گئی تھی، اور میں اپنے آپ کو بڑا صلاحیت مند ان کے سامنے ثابت کر رہا تھا. تو اب مجھے بھی جو ہے کہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ اولیاء اولا بڑی کلاس ہے یا عالیہ ثالثہ بڑی کلاس ہے. اس بچے نے مس انڈرسٹینڈنگ کر دی، میرے ذہن میں جو ہے کہ غلط بات ڈال دی. تو اب میں پوچھوں کس طریقے سے، میں بھی شرمندہ. تو جب میں اس سے پوچھنے گیا، پھر میں نے اپنے طریقے سے بات پوچھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے کہ کون سی کلاس میں ہیں؟ جو میرا ساتھی تھا اس نے کہ عالیہ ثالثہ میں. وہ ندوے میں ہی پڑھتا تھا، وہ مدرسہ اندور کی شاخ الفلاح سے گیا تھا وہاں پر. تو اس نے بتایا کہ عالیہ ثالثہ میں. تو میں نے کہا اچھا، تو کہاں تک پڑھیں گے؟ کہ عالیہ رابعہ تک. تو میں نے کہ اس کے آگے کوئی پڑھائی نہیں ہوتی؟ کہ نہیں ہوتی نا. میں نے کیا کہ اولیاء اولا. تو میں نے کہ اولیاء اولا تفسیر میں یا فقہ میں؟ کہ نہیں، سب اولیاء اولا بھی، اس کے بعد یہ تفسیر والی بھی، فقہ والی بھی، ادب والی بھی. تو مطمئن ہوا. اور وہاں پر ماشاءاللہ میں نے 2 سال بڑے آسانی سے جو ہے کہ میں نے کہا تھا نا ایگزام حاصل کی، اور اولیاء اولا ادب میں میرا داخلہ ہوگا. یہ رہا. اور یہ اس چیز کو جب میں، کیونکہ میں اپنے آپ پر اتنا وشواس نہیں رکھتا تھا، اتنا بھروسہ نہیں تھا مجھ کو کہ میں وہاں کے ماحول کو جو ہے کہ ایڈجسٹ کر پاؤں گا، میں نا وہاں پہ عربی میں کامیاب ہو پاؤں گا. کیونکہ ابھی تو ہم نے چھوٹی چھوٹی انشائیں پڑھی تھی. تو یہ سب مجھے کہاں سے آیا؟ وہ ایک کورس جو 1 مہینے کا رکھا جاتا ہے، جو آن لائن چل رہا ہے، منڈیشور سے کیا تھا. اور واقعی، اور میرے پاس کاپیاں بھی ہیں، میں اس کو بتا دیتا بھی رکھی ہیں، اس کی بڑی بڑی مشقیں میں بتانا چاہ رہا تھا. خیر، یہ تھے میرے تاثرات اس کے لیے. جزاک اللہ خیر.